ٹاپک پڑھنے کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 46 یعنی پیج نمبر 46 پر آئیں۔ پیارے بچوں، تقریباً 55 برس پہلے ایک چھوٹی اور خوددار قوم نے یہ ثابت کیا کہ جدید اسلحہ اور فوجی برتری ہی نہیں بلکہ اتحاد و جرأت اور اپنے مقصد پر یقین محکم اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبے ہیں جو کسی بھی جنگ میں کامیابی اور سرفرازی کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے بچوں، بھارت نے قیام پاکستان سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کی چال چلی۔ کبھی سرحدی تنازعات تو کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کبھی اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ اور کبھی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا۔ ان سب واقعات کی وجہ سے ہی ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ رن آف کچھ میں پاکستان سرحدی تنازعات 1965 کے موسم بہار سے شروع ہو چکے تھے اور کبھی کبھی دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر فائرنگ ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح کشمیر میں بھی حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ثانوی حیثیت قرار دیا۔ 1965 میں ہی ریاست جموں کشمیر میں بھارت نے صدارتی راج نافذ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس پر کشمیری عوام نے اس بھارتی تسلط کے خلاف مظاہرے شروع کیے۔ ان تمام واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا، یعنی حالات خراب ہو گئے تھے۔ اب جو جنگ کے اہم واقعات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ستمبر 1965 صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا اور بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا، یعنی انہوں نے بتائے بغیر اچانک پاکستان پر تقریباً سحری کے وقت حملہ کیا تھا۔ ان میں لاہور سیکٹر، رن آف کچھ، سیالکوٹ اور کشمیر وغیرہ کے محاذ شامل تھے۔ اس موقع پر صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج بہادری کا مظاہرہ کریں گی۔ ہماری مسلح افواج ناقابل شکست جذبے سے دشمن کو شکست دے گی۔ بھارتی حکمرانوں کو یہ علم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاکستان کی فوج نے جواں مردی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی بہادر عوام نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ ملی نغموں نے عوام اور افواج کے جذبے کو مزید بڑھایا۔ لاہور واغہ کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا مگر دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا اور دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا۔ اس بہادری کے صلہ میں انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پیارے بچوں، نشان حیدر جو ہے ایک فوجی اعزاز ہے جو ان بہادر فوجی نوجوانوں کو دیا جاتا ہے جن کی بہادری کا، جان نثاری کا اعتراف دشمن بھی کرتا ہے۔ پیارے بچوں، چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ چونڈا سیالکوٹ میں ہمارے جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ روکا۔ ہماری فضائیہ نے بھی اپنی صلاحیت سے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ صرف ابتدائی 3 دنوں میں بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی گئی۔ فضائی جنگ میں اسکواڈرن لیڈر MM عالم کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گیا، جس نے صرف 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز فضا میں تباہ کیے۔ ہمارے فوجی نوجوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جبکہ عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔
जंग के असरात पढ़ने के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 48 पर आएँ। इस अवामी जोशो खरोश के पेश नज़र पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सरगोदा, सियालकोट को हिलाले इस्तकबाल से नवाजा गया। इस जंग की बदौलत पाकिस्तान की अवाम में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की रूह पैदा हुई। पूरी कौम ने अपने ज़ाती अंदरूनी इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होकर पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ हमला आवर दुश्मन का मुकाबला किया। सदर पाकिस्तान की अपील पर पूरी कौम ने दिल खोल कर चंदा दिया। नौजवानों ने अस्पताल जाकर अपने ज़ख्मी फ़ौजी भाइयों को खून दिया। इस जंग में बरादर इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। इस जंग की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ और मसला कश्मीर उजागर हुआ। हर साल 6 सितंबर की यौम दिफा की तकरीबात जोशो खरोश और जज्बे से मनाई जाती हैं ताकि एक दफ़ा फिर दुश्मन को बताया जाए कि तमाम सच्चे जज्बे आज भी अपने वतन के लिए हैं। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। इस हमले के जवाब में हमारी फ़ौज ने जिस तरह वतन का दिफा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हर कोई अपने अपने अंदाज में वतन अजीज़ के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। अफवाज के साथ साथ 1965 की पाकिस्तान भारत जंग में अवाम के जज्बों और दुआओं की बदौलत फतह पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद ने हमारा सर पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। मुल्क और कौम की हिफाजत करने वाले बहादुर जवानों को सलाम कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह न की और शहादत के ऊंचे मर्तबे पर फाइज हो गए। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।